جیسے نون لیگ کی طرف سے یہ الیگیشنز لگائے جا رہے ہیں کہ فیئر الیکشن نہیں تھا، فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں تھا، سیکریسی آف ووٹ کی جو ہے وہ وائلیشن کی گئی ہے، آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں ہینا، بڑے عجیب و غریب قسم کے لاجکس اور آرگومنٹس آ رہے ہیں پی ایم ایل این کی طرف سے، سمجھ سے باہر ہے۔ بالکل یہ وہ والا آرگومنٹ ہے جس طرح حمزہ صاحب نے بچوں کے فنکشن کی تقریب میں کہا تھا کہ بچوں کرپشن تو ہوتی ہے، وہ تو ہوتی رہے گی۔ بھائی مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا نمبر کتنا ہے؟ اگر ہارس ٹریڈنگ بند ہوئی ہے، اگر ڈی سیٹ ہوئے ہیں لوٹے، منحرف اراکین، دوبارہ الیکشن ہوا ہے، اسی کے پیش نظر یہ ساری ایکسرسائز ہو رہی ہے۔ میں کمپلیٹ کر لوں جی۔ اچھا، اس کے بعد ابھی مجھے یہ بتائیں کہ ان کے ممبران کتنے تھے؟ یعنی کہ اگر لیگلائز کر دیا جائے، لائسنس دے دیا جائے دوبارہ کہ اگر یہ پیسہ لگائیں، یہ کچھ لوگوں کو خرید رہے اور وہ ان کو ووٹ کر دیں، وہ پھر فری الیکشن ہے۔ مجھے یہ بتائیں، ان سے یہ پوچھا جانا چاہیے کہ کیا یہ سوال تب اٹھاتے کہ یہ فری اینڈ فیئر نہیں تھا جب ہمارے جتنے اراکین تھے ان میں سے زیادہ تعداد میں ہمارے ووٹ نکلتے؟ ہمارے تو 185 اس لیے نکلے بیکاز ایک ہمارا ووٹ ریجیکٹ ہو گیا، کچھ ان کے ووٹ ریجیکٹ ہوئے ہیں جس کی ان کو تکلیف ہے۔ یہ پتہ کریں اپنے صفوں میں کہ لوگ اس طرح سے کیوں کر رہے ہیں۔ اگر یہ 8 لوگوں پہ یہ سننے میں ہے، اب مجھے اس کی ایویڈنس میرے پاس نہیں ہے کہ جی 8-10 لوگوں کو پھر انہوں نے بیچارے سیف الملوک کھوکھر صاحب کے پیسے لگا دیے اور وہ ووٹ ان کو چونکہ پڑے نہیں ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ تو یہ اس طرح سیکھ پا ہو رہے ہیں۔ امپورٹنٹ چیز یہ ہے، بحث یہ ہونی چاہیے کہ مزید ہم اپنے لیے اور تمام جو پولیٹیکل پروسیس ہے اس میں آسانیاں کیسے لے کے آئیں کہ لوگ چور دروازے اور ایک دوسرے کا مینڈیٹ چوری نہ کر سکیں، خرید نہ سکیں، انفلوئنس نہ کر سکیں۔ اگر ہمارے 186 ہیں اور اگر ہمارے 185 نکلے ہیں تو اس میں یہ کورٹس میں جانے اور سیکھپا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اور کون سا جو اتنا پرامن الیکشن تھا؟ ہاں، ایک کل حرکت ضرور ہوئی جو کہ پہلے ہم یونین کاؤنسل لیول کے یا ایم پی ایم این اے لیول کے جو الیکشن پولنگ سٹیشنز پہ دیکھتے تھے کہ بیلٹ پیپر غائب ہو گئے اور وہ ڈبوں میں چلے گئے۔ کل بھی آپ ان سے میڈیا نے بھی یہ رپورٹ کیا، آن ریکارڈ ہے، اس کی فوٹیج موجود ہے کہ رانا مشہود صاحب نے اور ان لوگوں نے جس طرح سے چھینا جھپٹی کی، انہوں نے بیلٹ بک وہاں سے اٹھائی، پھر ایک دوسرے کی طرف پھینکی۔ ان کی ایک خاتون رکن نے اپنی چادر کے اندر 4 بیلٹ پیپر وہاں سے پھاڑ کے تو انہوں نے غائب کیے۔ یہ اس سے پہلے بالکل زبردست الیکشن ہو رہا تھا۔ اب انہوں نے وہ مختلف ممبران کے تھرو چونکہ وہ ڈالنے تھے تو پول یہ کھلا کہ جی اگر یہ غلط ووٹ ڈال بھی گیا، پینک کر گئی نا ہم لوگ بھی اور یہ بھی، تو ہمیں جو وہاں کا جو سٹاف تھا جو الیکشن کنڈکٹ کرا رہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ سیریل نمبر یہ موجود ہے کیونکہ اس کا آدھا حصہ تو آپ کو پتا ہے نا رہ جاتا ہے، تو وہ پتہ لگ جائے گا کہ اگر کسی نے غلط ووٹ ڈالا۔ یہ اس چیز کی تکلیف ہے۔ اگر کل انہوں نے جو اسمبلی کے اندر جو باہر کے پولنگ سٹیشن عام جنرل الیکشن کے ہوتے ہیں وہ والے سین انہوں نے اسمبلی میں بھی کرنے کی کوشش کی، جو کہ انتہائی افسوسناک ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے مینڈیٹ کا احترام کیا جائے۔ اب یہ میدان سے بھاگ گیا بیکاز ان کو یہ خطرہ پڑ گیا کہ زیادہ ایکسپوز ہوں گے۔ ایکسپوز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے کچھ لوگ اور ہیں جو غائب ہوں گے، جو ووٹ نہیں کریں گے ان کو، مطلب ہمیں بھی نہیں کریں گے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم ان کو خریدیں گے یا ہمارے ساتھ آئیں گے، لیکن ان کو ووٹ نہیں کریں گے۔ ان کا نمبر چونکہ ہر آنے والے الیکشن میں گھٹے گا، کم ہو رہا ہے۔ لوگ ان سے، ان کے بیانیے، ان کے بٹے ہوئے بیانیے سے، ان کے شفٹڈ بیانیے سے، ان کے موڈ سوئنگز والے بیانیے سے، کبھی ٹویٹر اکاؤنٹ چلتا ہے کبھی بند ہوتا ہے، اس لیے ان کے لوگ گھبرائے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، ان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں بیکاز اس کی وجہ کہ اب یہ خاندان بھی تو آپ کو پتا خاندانی سیاست تھی، ریاست بنایا ہوا تھا انہوں نے اس ملک کو اپنے گھر کے ابا کی، اس میں بھی پھوٹ پڑ گئی ہے، تو جس کی وجہ سے ان کے لوگ ڈیوائیڈ ہو چکے ہوئے ہیں، جس کو یہ اب کبھی اس پہ غصہ اتار، کبھی مجھے یہ بتائیں کل ایسا کیا ہم نے کیا جس کے اوپر یہ کورٹ میں گئے ہیں؟ پہلا یہ سوال ہونا چاہیے۔ کل کیا الیکشن فیئر فری نہیں تھا؟ ہم نے کہاں انفلوئنس کیا؟ کہاں ہم نے گورنمنٹ مشینری کی طرح آپ کے خیال میں الیکشن فری فیئر ہی تھا، کوئی انفلوئنس جو ہے وہ نہیں کیا گیا ہے؟ ایکسپرٹس کی رائے آپ نے جانی۔ آج کا دوسرا بڑا سوال